نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کے دور کے حساب سے ہماری جس طرح چیزیں چل رہی ہیں، تو ایک انتہائی اہم موضوع سلیکٹ کیا ہے فادرہڈ ان اسلام، کہ جو والد کی رسپانسبلٹیز ہیں اپنے بچوں کے حوالے سے، ان کو آج انشاءاللہ ڈسکس کرنا، ہائی لائٹ کرنا ہمارا مقصد ہے. تو اس سے پہلے کہ میں ان رسپانسبلٹیز کے اندر غوطہ ہوں جو کہ ہماری ایز والد ہیں، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا پہلے سب سے پہلے یہ ڈسکشن ہو جائے کہ اس ڈسکشن کی ضرورت ہمیں کتنی زیادہ ہے. بالخصوص اس ڈسکشن کی ضرورت ہمیں اپنے سے پہلی جنریشن سے، خاص کر اپنے والدین کی جنریشن اور پھر اس سے بھی پہلے کی جنریشن کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو رہی ہے. یہ پہلا پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں ریئلائز کرنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹریڈیشنل فیملیز کے اندر اور ٹریڈیشنلی آپ کو پتہ ہے کہ پیرنٹنگ کی کوئی ڈسکشن، کوئی ٹریننگ، کوئی ورکشاپ لوگ نہیں لیتے تھے، اور ہم نے بھی نہیں، اکثروں نے نہیں لی. کوئی ایسی چیز نہیں اسٹڈی کی، کچھ ایسے لٹریچر سے بھی نہیں گزرے اس پورے پروسیس میں جس کے جتنے سال ہو چکے ہیں یا آگے انشاءاللہ آئیں گے. تو یہ دیٹ واز دی ٹریڈیشنل نارم. لیکن بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان کی ریالٹی اور ہماری ریالٹی میں آسمان زمین کا فرق آ گیا ہے ان 20 30 40 سالوں کے اندر. اور اگر آپ زیادہ پیچھے جائیں تب تو وہ فرق بہت بڑا. تو پہلی چیز یہ سمجھنا کہ وہ کیا فرق آیا ہے. تو ایک مین فرق جو کہ ان کی ریالٹی میں یا ہم سے پہلے والوں کی ریالٹی میں اور ہماری ریالٹی میں یہ ہے کہ اگر اس ٹائم پہ پیرنٹس اپنے بچوں کی پیرنٹنگ کے حوالے سے کوئی ٹریننگ نہیں کر رہے تھے اور کچھ سیکھ نہیں رہے تھے اور یہ ڈسکشنز نہیں تھی، اور انہوں نے اپنے بچوں کو بغیر اس نالج کو حاصل کیے پیرنٹ کرنے کی کوشش کی، تو ان کی مثال یہ تھی کہ انہوں نے ایک پونڈ کے اندر، ایک پانی کے ریزروائر کے اندر اپنے بچوں کو پھینک دیا، اور بچے جو ہے نا وہ کسی طریقے سے خود سے ہاتھ پیر مارتے مارتے تیرنا سیکھ گئے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ پونڈ کی ڈیپتھ اتنی تھی کہ بچوں کے پاؤں لگتے تھے زمین پر اور ڈوبنے کا آلموسٹ کوئی خطرہ نہیں تھا. اور اسی طریقے سے اس ٹائم پہ والدین کی بھی توجہ کا مرکز وہی پونڈ تھا، کیونکہ ان کی کوئی اور ڈسٹریکشنز نہیں تھی. اور ایون سوسائٹی کے اندر بھی لوگوں کی نظر تھی اس پونڈ کے اوپر کہ کوئی بچے کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا تیرنے میں اور ڈوبنے میں. ہماری آج کی جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1، ہم نے جس پونڈ کے اندر اپنے بچوں کو پھینکا ہوا ہے، اگر ہماری یہ انڈرسٹینڈنگ اور یہ نالج نہیں ہے، تو وہ اصل میں پونڈ نہیں ہے، دریا نہیں ہے، بلکہ ایک سمندر ہے. یعنی اتنی زیادہ ڈیپتھ ہے، اتنا ڈوبنے کا خطرہ ہے. اور وہ سمندر بھی صاف پانی کا سمندر نہیں ہے جیسے کہ وہ پونڈ ایک صاف پانی کا تالاب تھا، بلکہ یہ جو سمندر ہے یہ گندے اور گدلے پانی کا ہے، جس میں کہ آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا اور پوائزن ہونے کا خطرہ بھی بے انتہا زیادہ ہے. پھر اسی طریقے سے آپ کی توجہ کا مرکز بھی آپ کا بچہ نہیں رہتا آج کے زمانے میں، اس لیے کہ ڈسٹریکشنز اتنی بہت بڑھ گئی ہیں، جس میں کہ سب سے بڑی یہ جو 4-5 انچ کی اسکرین ہے اس کی ڈسٹریکشن، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ڈسٹریکشنز بہت بڑھ گئی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کے زمانے میں یہ ڈسٹریکشنز نہیں تھی، تو وہ جو ہے نا چاہے ان کا دل چاہتا تھا یا بادل ناخواستہ، لیکن ہم ہی ان کی توجہ کا مرکز ہوتے تھے اور وہ ہمیں ہی آبزرو کر رہے ہوتے تھے اور ہمارے اوپر ان کی نظر ہوتی. اور تیسری چیز جو میں نے بتائی کہ کلچرلی اس ٹائم کے اوپر آپ کے بہن بھائی تو چھوڑیں، یعنی بچوں کے تایا ماموں پھوپھی وغیرہ تو چھوڑیں، محلے کے لوگ بھی ان کو ڈسپلن کرتے تھے اور ان کے اوپر نظر رکھتے تھے. لیکن آج یہ زمانہ آ گیا ہے کہ آپ کا سگا بھائی آپ کو آ کر نہیں کہہ سکتا کہ میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے یا میں نے یہ چیز آبزرو کی ہے، یا وہ بچوں کو ڈائریکٹلی ڈسپلن نہیں کر سکتا بیکاز آف آل دیٹ کلچرل چینج، اور جو سوسائٹی کی ایکسپیکٹیشنز ان سالوں کے اندر چینج ہوئی ہے. تو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے جو پیرنٹس اور اس سے اوپر کی جنریشن تھی وہ اپنی پچھلی جنریشنز کے ساتھ بہت ویل کنیکٹڈ تھے، تو ان کو جو وزڈم تھا، بہت سی قسم کا وزڈم، خاص کر بچوں کو ریز کرنے کے حوالے سے، وہ نصیحتوں کی شکل میں اور وہ مثالوں کی شکل میں ان کو مل رہا تھا. لیکن ہماری جو جنریشن ہے، اور اب آگے چل کے یہ چیز اور ورس ہوتی جا رہی ہے انفارچونیٹلی، اس میں وہ ڈسکنیکٹ بہت زیادہ آ گیا. اور اس ڈسکنیکٹ کی بھی ایک وجہ شاید یہی موبائل فون اور یہ جو نیا لائف سٹائل ہے، جس میں کہ وہ بھی بہت آکیوپائڈ ہو گئے ہیں اور ہم بھی بہت آکیوپائڈ ہیں، لیکن وہ جو مشورے ہیں، وہ جو وزڈم ہے، وہ اب انفارچونیٹلی نیکسٹ جنریشن کو اس طرح فلو نہیں ہوتا.
اینڈ وی آر لیفٹ آن آر اون. تو ہمیں اس چیز کے لیے کچھ ایکٹیو ایفرٹ کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے یہ جو ٹاسک ہے یہ شاید اس سے زیادہ امپورٹنٹ ٹاسک اور اس سے زیادہ ریٹرن آن انویسٹمنٹ والا ٹاسک، یعنی آپ اگر 1 گھنٹہ لگاتے ہیں آج انشاءاللہ، تو جو آپ کو اس پہ فائدہ ملے گا ان فارم آف کہ آپ کے بچوں کی دین اور دنیا جو بہتر ہوگا، ان کی آخرت پہ جو امپروومنٹ آئے گی، ان کی ویل بینگ پہ جو امپروومنٹ آئے گی، شاید یہ انویسٹمنٹ آپ کو کسی اور چیز میں نہ ملے. تو مطلب یہ بھی اس لحاظ سے بھی یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاسک ہے. پھر اسی طریقے سے یہ کام اور مشکل کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں تو ڈیموگرافک چینج ہو رہی ہے. اور ڈیموگرافک کا لفظ میں نے یہاں پہ استعمال کیا اس لیے کہ ڈیموگرافک تو بس ایک کلیکشن آف اسٹیٹسٹکس ہے کہ مختلف چیزیں کہ کون کتنی جابس کر رہے ہیں اور مرد کتنے اور عورتیں کتنے اور کس ایجز میں کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان چینجنگ ڈیموگرافکس میں ایک جو بہت مین چیز ہے وہ ورکنگ ویمن ہے. اور موسٹ لائکلی ہم یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر سارے نہیں تو آدھوں کے گھروں میں یہ ریالٹی ہوگی کہ ورکنگ ویمن ہے. اور ورکنگ ویمن کی وجہ سے جو پیرنٹنگ اور خاص طور پہ جو فادر کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ پھر اور ملٹیپلائی ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ نیچرلی اگر دن میں سے 6 5 8 گھنٹے نکل رہے ہیں اس سپرویژن کے جس میں کہ پہلے ماں موجود ہوتی تھی اور وہ نہیں ہے تو ایکویشن ٹوٹلی چینج ہو جاتی ہے. اور یہ بھی ایک ریالٹی ہے جو کہ ہمارے سے پہلے والی جنریشن کو بہت کم فیس کرنی پڑ رہی تھی. اور اگر اور پیچھے چلے جائیں تو نہ ہونے کے برابر تھی ساری دنیا میں، نہ صرف پاکستان میں یا نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ ساری دنیا کے. اور اس کی وجہ سے ایک اور جو چیز ہوئی اس نئے اس زمانے میں وہ جابس کرنے کی وجہ سے پیپل ہیو مووڈ آؤٹ فرام دیئر اپنے آبائی گھروں میں سے نکل کر اور وہ آ کر شہروں میں رہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو ایک بڑی فیملی کا ایک ساتھ رہنا تھا جس میں کہ دادا دادی نانا نانی اور کزنز ماموں چاچا ہوتے تھے وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے. اور ہم اس کو نیوکلیئر فیملی کہتے ہیں کہ جی جس میں کہ بس باپ ہے، ماں ہے اور بچے ہیں. تو وہ فیملیز کا، اور آپ دیکھتے ہوں گے اپنے رائٹ لیفٹ دیکھتے ہوں گے کہ اسلام آباد میں تو تقریباً یہی فیملیز کا سسٹم ہے. تو یہ جو فیملیز ہیں ان کی بھی جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تو ان کی بھی جو ڈیمانڈز ہیں پیرنٹنگ کی اور پھر بالخصوص فادر کے اوپر جو رسپانسبلٹیز آ جاتی ہیں وہ بڑی ڈفرینٹ ہیں اور وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، جس وجہ سے آج کی اس نشست کی امپورٹنس اور بڑھ جاتی ہے. اور ایک اور پوائنٹ انٹرسٹنگ اور وہ یہ ہے کہ جب مائیں بھی جابس پر جا رہی ہیں تو ہوا کچھ ایسا کہ جو رولز ہیں ماں اور باپ کے وہ کنورج ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کنورج ہونے کی وجہ سے بھی بہت سی کمپلیکیشنز نے جنم لیا کہ آپ ایسے سمجھیں کہ ماؤں نے بھی باپ کی طرح کی پیرنٹنگ شروع کر دی اور وہ رول اپنا دیا کہ ان کے پاس بھی اب ٹائم کم ہے اور وہ بھی جو ہے اب بچوں کو جب کم ٹائم دیتی ہیں تو اس کم ٹائم کے اندر کچھ ڈسپلن کرنے کی کوشش کریں. تو جو کنورجنگ رولز ہیں انہوں نے بھی کچھ کنفیوژن پیدا کی ہے جس کی وجہ سے بالخصوص باپوں کو اپنے رولز کی اور اپنی رسپانسبلٹیز کی سمجھ آنا بہت زیادہ ضروری ہے. لاسٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ اوور دی ایئرز نیچر آف جابس بھی چینج ہوئی ہے. اور آپ نوٹ کرتے ہوں گے، میں نے خود یہ چیز نوٹ کی ہے پاکستان کے اندر ان دا لاسٹ اراؤنڈ 20 ایئرس کہ جو ورکنگ آورز ہیں تقریباً ہر جاب کے اندر وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ایون دو کووڈ آیا اور اس کے دوران تو سارے گھر پہ تھے، لیکن اکثر کارپوریٹ سیکٹر میں جو ڈیمانڈ ہے وہ بینکنگ سیکٹر میں بہت زیادہ یہ مسئلہ دیکھنے کو ملتا ہے اور شعبوں میں بھی کہ جی آپ سے زیادہ ورکنگ آورز مانگے جا رہے ہیں اور آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ بیٹھیں اور آپ اپنی کمٹمنٹ اس طریقے سے شو کریں کہ آپ کتنا ٹائم لگا رہے ہیں. اور میں نے یہاں پہ ایک اسٹیٹسٹک بھی رکھی ہے کہ پاکستان دنیا کا 8واں ہائیسٹ ورکنگ آورز والا ملک ہے اور ہمارے ہاں جو ایوریج ویک ہے جو کہ دنیا بھر میں 40 سے آس پاس ہوتا ہے وہ تقریباً 49 آورز کا ہے. اور اس کے ساتھ اگر آپ کمپیئر کریں تو ویسٹرن ممالک جیسے ڈینمارک جو کہ سب سے بہتر رینک کرتا ہے اس میں تقریباً 34 گھنٹے کا ہفتہ ہے. تو یہ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کی اسٹیٹسٹکس ہیں. تو اگین ہمیں یہ میں سینسٹائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اف یو آر اوے فرام دا ہوم اور اگر یہ سارے چیلنجز جو ڈسکس کیے ہوں گے تو امپورٹنس اس بات کی کہ جو ٹائم ہم دے رہے ہیں وہ ہم بہت ہی پروڈکٹیو اور افیکٹو انداز میں دیں وہ اور بڑھ جاتا ہے. اس لیے ہمیں اپنی رسپانسبلٹی سمجھنی ہے اور اس کو سیکھنا ہے. اب دوسرا ایک پوائنٹ جو ہے وہ دس شوڈ ناٹ بی این ایکسکیوز فار اینی آف اس ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ، لیکن یہ پوائنٹ اس لیے ہے کہ ہم پہ ڈپریشن طاری نہ ہو، ہم ہمت نہ ہاریں. اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ الحمدللہ ہم سے بس صرف ان پٹ، صحیح ان پٹ کی ریکوائرمنٹ کرتا ہے. آؤٹ کم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہم یہ بات جانتے ہیں. اسی طریقے سے یہ ہر معاملے میں ایسے ہی ہم صرف ایفرٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک،
ہم صرف وی کین گیو آور بیسٹ، پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، ایک اچھی نیت کے ساتھ اپنا ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن آؤٹ کم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور یہ چیز پیرنٹنگ کے لیے بھی، فادرہڈ کے لیے بھی کوئی مختلف نہیں. تو بہت سی مثالیں ایسی ہمیں قرآن سے ملتی ہیں جہاں پہ کہ یا والد نے اپنا رول ادا نہیں کیا. سو فار انسٹنس ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم کے جو والد تھے وہ تو بت بنانے والے تھے، وہ بت بناتے تھے، اور ان کے بارے میں یہ ڈیٹیلز بھی کافی ہمارے پاس ہیں جس میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا رول اپنے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کوئی پازیٹیو رول نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن باوجود اس کے ماشاء اللہ سے وہ نبی تھے، ظاہری سی بات ہے، لیکن انہوں نے، ان کی بہت ہی ایک اچھی پرسنالٹی نکلی اور بہت ایک اچھی شخصیت ان کی. اس کے برعکس یعنی یہاں پہ والد نے اپنا رول ادا نہیں کیا اور رزلٹ پازیٹیو آ گیا. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام جو ہیں، جنہوں نے کہ بہت ہی اچھی پرورش کی، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، ان کی کتنی اچھی پرورش تھی، لیکن ان کی یہ ساری پرورش اپنے باقی بیٹوں پر آ کر فیل ہو گئی. اور ان کے مقابلے میں، اس بیٹے کے مقابلے میں وہ کیسے ہیں، وہ بھی قرآن میں بہت جگہ پہ اس کا ذکر بڑی ڈیٹیل میں وہ سارے سٹوری کے اندر ملتا ہے. تو وہ جو تھے نا، وہ بیٹے جو تھے وہ نیک لوگوں میں سے نہیں تھے. اور بھی ایسی ہمارے پاس مثال ہے. نوح علیہ السلام کی مثال ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کی، اور اپنی فیملی کے اندر سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ لوگوں کو، یا امت کے اندر سے تو بہت زیادہ لوگوں کو بالکل بھی نہیں کنونس کر پائے. تو پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریاں ایز پیرنٹس اینڈ اسپیسیفکلی ایز فادرز نبھانی ہیں، اس لیے کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے. اور آؤٹ کم جو ہے وہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑتے ہیں. اور ہم اس آؤٹ کم کے نتیجے میں، خاص طور پہ اس پروسیس کے دوران جب ہمیں سیٹ بیکس آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کوششیں رنگ نہیں لا رہی ہیں، تو ہم ڈپریس نہیں ہوتے ہیں اور ہم جو ہے نا مریض نہیں بن جاتے ہیں. اور آؤٹ کم کے لیے، نتیجے کے لیے توکل کی بہت امپورٹنس ہے. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہیں. اور یہی وہ ایک کانسیپٹ بھی ہے توکل کا جو بہت ہی ضروری ہے کہ اگر یہ ہوگا تو پھر ہمیں یہ، خاص کر یہ ذہنی بیماریاں جس کا آج کل زیادہ تر لوگ شکار ہیں، تو اس کا ہم شکار نہیں بنیں گے. اور آخری پوائنٹ یہاں پہ جو بہت ہی ضروری ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے، وہ دعا کا ہے. اور اس دعا کا ذکر جو ہے یہ تو حدیث کے اندر بھی آیا، اور ہم جانتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں کہ انہوں نے بتایا کہ 3 لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی. مختلف جگہ پہ مختلف اس کا ذکر کیا گیا، لیکن اس حدیث کے اندر انہوں نے 3 لوگوں کی دعا کا ذکر کیا جو کہ رد نہیں ہوتی ہے. اور اس میں سے ایک اس بندے کی ہے جس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، اوپریسڈ جس کو کہتے ہیں، مظلوم. ایک اس کی بات ہو رہی ہے جو کہ مسافر ہو، ٹریولر ہے، کہ اس کی دعا رد نہیں ہوتی. اور آخری جس کی بات ہو رہی ہے وہ اس باپ کی دعا جو کہ اپنے بچے، اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ ہم نے انشاءاللہ اپنی لائفز کے اندر لے کر آنا ہے، دعا والا کانسیپٹ. اور بیفور گوئنگ آن ٹو دی ریسپانسبلٹیز، اب ہمیں ایک اور چیز یہاں پہ سمجھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنی پیرنٹنگ کے اندر پازیٹیو نتائج دیکھنا چاہتے ہیں تو جس پر ہم نے کام کرنا ہے وہ پرائمریلی ہمارا بچے نہیں، بلکہ پرائمریلی وہ ہم خود ہیں. مطلب یہ ایک ایسا جادوئی سی ایکویشن ہے کہ جتنا ہم اپنے آپ پہ کام کریں گے اتنی پازیٹیوٹی ہمیں اپنے بچوں کے اندر نظر آئے گی. اور آج بھی ہم جو یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہم اس قسم کے کوئی فارمولے ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں کہ اپنے بیٹوں کے ساتھ کیا کرنا ہے اور بیٹیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بلکہ اٹس ایکچولی اباؤٹ آور سیلفز. تو پہلا پوائنٹ جو ہے، اینڈ دیٹ پوائنٹ، اس پوائنٹ کا جو سٹارٹنگ ہے وہ سٹارٹنگ یہ ہے کہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی. اگر کسی شخص کے اندر خود احتسابی نہیں ہے، یعنی وہ اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ وہ سمجھے کہ میرے اندر کیا شارٹ کمنگز ہیں، اگر وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو موسٹ لائکلی اس کی پیرنٹنگ جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکے گی. اور میں یہاں پہ یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آن اے پریکٹیکل نوٹ کہ دیکھیں، اگر آپ میں سے کوئی یہ فیل کرتا ہے کہ اس کا چائلڈہڈ اچھی پیرنٹنگ کے انڈر نہیں گزرا، کسی کا یہ خیال ہے کہ جی میرے والد صاحب ایک اچھے لٹ سے رول ماڈل، ایک اچھے پیرنٹ، اچھے فادر نہیں تھے، تو آپ کے خیال میں اس کے لیے زیادہ ضروری ہو جاتا ہے یہ پوائنٹ، یا کم ضروری ہو جاتا ہے؟ اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو پیرنٹنگ سٹائل آپ کے والدین کا ہوتا ہے، آپ کہیں نہ کہیں اس سے انفلوئنس ضرور ہوتے ہیں. اینڈ دیر از اے ریزنیبل گڈ چانس کہ آپ کے پیرنٹنگ کے اندر وہ سٹائل جھلکے گا.
تو اگر آپ کے ساتھ اس دوران کوئی بھی کام کیا گیا جس کو آج آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں تھا، تو دیر از اے چانس کہ یو آر سم وٹ ایٹ لیسٹ سم وٹ بلائنڈیڈ ٹوورڈز دیٹ، اور وہ آپ کی پیرنٹنگ کے اندر نظر آئے گا. تو اس کیس میں تو پھر بہت زیادہ خود احتسابی کی ضرورت ہے، اور ایک ایک اپنے ایکشن کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے، کوشچن کرنے کی ضرورت ہے، جو کیا اس کی نیت کو، ٹھیک ہے، اس خواہش کو کہ یہ خواہش کیوں اٹھی تھی، اور پھر اس ایکشن کو بار بار دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرا پوائنٹ ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے، یہ وہ پری ریکویزٹس ہیں. تو دوسرا پوائنٹ، جو چیزیں ہم نے اپنے اندر پہلے چینج کرنی ہے، دوسرا پوائنٹ ہے مزاج. دیکھیں یہ جو مشینی زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں، اور مشینی بھی ایسا کہ مشینیں بھی اتنی تیز ہو گئی ہیں کہ وہ ہمارے اشاروں کے اوپر ناچ رہی ہوتی ہیں، اس میں آلموسٹ ایوری ون ہیز گاٹ اے سرٹن سینس آف ارجنسی. آپ کو سب کچھ جلدی چاہیے، اور جلدی کرو اور بات سنو، اور ریئیکشن فوراً جو ہے نا ود ان لیس دین اے سیکنڈ کے اندر ریئیکشن آنا چاہیے اور بات ماننی چاہیے. اور سب لوگوں کی یا بہت زیادہ لوگوں کی نا ٹالرنس کم ہوتی جا رہی ہے، پیشنس کم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کی چیزوں کو برداشت کرنا. اور یہ سب کچھ پیرنٹنگ کے لیے باپ کی حیثیت سے یہ سب کچھ زہر قاتل ہے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. تو اپنے مزاجوں کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ اپنے آپ میں بہت بڑی ڈسکشن ہے. اور اگر کوشچن آنسر آئیں گے کہ میری سے کیا مراد ہے، تو میں اس میں پھر اس کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کھول کے بیان کرنے کی. لیکن جنرلی وی انڈرسٹینڈ کہ مزاج کیا ہوتا ہے، اور ہم میں سے اکثر کو یہ بھی پتا ہے کہ میں کتنا خوش مزاج ہوں، یا میں کتنا کوئی بد مزاجی کی طرف چلا جاتا ہوں، یا کتنے فریکوینٹ ہوتے ہیں میری وہ چیزیں، اور بچوں کے ساتھ میرا کیا مزاج ہوتا ہے. تو وی نیڈ ٹو ورک آن دیٹ، کیونکہ مزاج ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نے ایک اچھے ٹیمپرامنٹ، ایک اچھے اسٹائل سے ایک سخت بات بھی کہی ہے تو وہ بری نہیں لگے گی، اور اس کے اوپر عمل کیا جائے گا. اور اگر آپ نے ایک بہت ہی اچھی بات بہت ہی بد مزاجی کے اسٹائل میں کہی ہے تو موسٹ لائکلی اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا، بلکہ الٹا اس کا نیگیٹو افیکٹ ہونے کا خطرہ ہے. تیسرا پوائنٹ یہاں پہ والدین کی حیثیت سے جو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ ہے کہ ہمیں اپنا ریلیشن شپ اپنی اسپاؤز، اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا کرنا پڑے گا. جو مطلب بچوں کے اوپر ایز بچے، ان کے اوپر اپنے پیرنٹس کا جس چیز کا سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ریلیشن شپ کا ہوتا ہے. اچھے ریلیشن شپ کے بچے جنرلی، سائنس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، زیادہ پازیٹیو ہوتے ہیں، زیادہ ہوپ فل ہوتے ہیں، زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور فیوچر میں جا کے ریلیشن شپس بلڈ کرنے کی جو اسکل ہے وہ ان کے اندر ہوتی ہے، بالخصوص آگے چل کر میرٹل ریلیشن شپ بلڈ کرنا. اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ ساری چیزیں جو ہے نا پرسنٹیج وائز ایک دم گر جاتی ہیں، اور ان کے لیے پھر یہ سب کچھ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے آگے جا کے لائف میں. تو یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور پھر سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ پری ریکویزٹس کے اندر یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے گڈ ریلیشن شپ ود آور چلڈرن. ہمیں اپنے بچوں کے ساتھ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پیرنٹنگ اچھی ہو، تو ہمیں ریلیشن شپ ڈیولپ کرنا ہے. ہم نے ان کا دوست بننا ہے، ہم نے ان کے لیے وہ بندہ بننا ہے جس کو وہ سب کچھ کہہ سکیں. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈلٹس کے لیے، بڑے لوگوں کے لیے ایک ایسی پرسنالٹی تھے کہ وہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتا سکتے تھے اور بتاتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بڑا گناہ، کسی سے اگر کچھ بہت بڑا گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے، سیریس، جس کے لیے کیپٹل پنشمنٹ، تو آ کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، اب کیا کرنا. اور آج ہمارا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ ایسا ہے کہ اگر ان کا کسی ٹیسٹ کے اندر، امتحان بھی چھوڑیں اور فائنل ایگزام بھی چھوڑیں اور میٹرک اور ایف ایس سی بھی چھوڑیں، کسی چھوٹے سے کلاس 5 کے ٹیسٹ کے اندر مارکس کم آ جاتے ہیں، وہ ہمیں آ کے نہیں بتا سکتے. وائی از دیٹ؟ یہ ان کا قصور ہے، یہی ہمارا قصور ہے. ریلیشن شپ تو ہم نے بلڈ کرنا تھا، تو کیوں ہم کامیاب نہیں ہوئے وہ ریلیشن شپ بلڈ کرنے میں جس میں کہ آ کر وہ ہم سے یہ سب کچھ شیئر کر سکیں. سو ریلیشن والی چیز جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. اور آگے چل کے جو ڈسکشن کے اندر پوائنٹس آئیں گے، ان پوائنٹس کے اندر اوپر اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ وہ ریلیشن شپ بلڈنگ والی چیز بھی اس کے اندر کروں. لاسٹ پوائنٹ، ساری ٹاک کوئی بھی اثر نہیں ڈالے گی فیملی کے اوپر، بچوں کے اوپر، انلیس کہ اس کے اندر ایکشن بھی ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ خالی باتوں سے نہیں ہوگا، ہمیں جو کچھ ہم پریچ کر رہے ہیں وہ ہمیں خود کر کے بھی دکھانا ہوگا. اور اس کے لیے میں نے ایک صاحب سے بہت ہی ایک انٹرسٹنگ چھوٹی سی ایک انالوجی سی سنی تھی، اگر میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ میں مدد دے. کہ دیکھیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے
ازیوم کریں کہ فرض کریں کہ آپ کے گھر کے اندر ایک کمرہ ہے اور اس کمرے کے اوپر آپ کو یہ شک ہو گیا ہے کہ اس کے اندر کچھ آسیب، کچھ سایہ، کچھ جن بھوت سم تھنگ، یو ڈونٹ ایون بلیو ان دیٹ، وی ڈونٹ ایون بلیو ان دیٹ، لیکن آپ کو ویسے یہ شک ہو گیا کہ یہاں پہ کچھ ہے، ٹھیک ہے، ایک کمرہ، اور آپ یہ بات اپنے بچوں سے، اپنی بیگم سے، اپنے پیرنٹ سے، کسی سے شیئر نہیں کرتے ہیں، کسی سے بتاتے بھی نہیں، تو ایک تو آپ کو یقین نہیں ہے، صرف شک ہے، آپ ان کو بتاتے بھی نہیں ہیں، شیئر بھی نہیں کرتے، لیکن کچھ وقت گزرتا ہے اور بچہ وہاں جا رہا ہے، رات کا ٹائم ہے، آپ بچے کو روک لیتے ہیں، بیٹا ابھی رات ہے اس کمرے میں مت جاؤ، دن کے ٹائم آپ کی مسز وہاں جاتی ہے، آپ کہتے ہیں پردہ ہٹا دینا، روشنی کر دینا، پھر کسی اور وقت پیرنٹس وہاں جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اس وقت بجلی گئی ہوئی ہے، یو پی ایس وہاں کام نہیں کرتا ہے، ابھی آپ کبھی بچے کے ساتھ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، وہ جاتا ہے، آپ بھی بھاگ کے جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے ذہن میں کچھ چل رہا ہے، آپ نے کہا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، ابھی مہینہ نہیں گزرے گا اور آپ کے بچوں کو یہ احساس ہو جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ احساس ہو جائے گا کہ اس کمرے کے اندر کچھ گڑبڑ ہے، ٹھیک، حالانکہ آپ نے کہا نہیں، اور ان کو یہ احساس ہو جائے گا آپ کے بیہیویئر سے۔ اب تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے کہ آن دی ادر ہینڈ ہم اپنے بچوں کو 15 20 سال اللہ سے ڈراتے رہتے ہیں، اللہ کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، اور وہ ایسی چیز ہے جس پہ ہمیں پختہ یقین ہے، یا ہم ایٹ لیسٹ کلیم کرتے ہیں کہ ہمیں پختہ یقین ہے، لیکن ہمارے بچوں کو شاید ہمارے عمل سے بالکل ایسا نہیں لگتا کہ ہم اس اللہ سے ڈرتے ہیں، ٹھیک، تو اگر ایسا، مطلب پوائنٹ یہاں پہ یہ ہوا، تو سمجھنے والی بات ہے کہ جب واقعی آپ کے دل میں کسی چیز کا خوف ہوتا ہے تو وہ آپ کے ایکشنز کے اندر جھلکتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف اگر وہ ہمارے ایکشنز میں نہیں جھلک رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے جتنا بھی ہم کہتے رہیں، جتنا بھی ہم ڈراتے رہیں، دھمکاتے رہیں، بچوں نے اس چیز کو سمجھنا نہیں ہے، تو ہمیں ان کا رول ماڈل بننا ہے۔ تمام وہ عادتیں جو ہم اپنے بچوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، فارچونیٹلی اصل میں تو، لیکن اگر آپ فارچونیٹلی نہیں تو انفارچونیٹلی آپ کو پہلے اپنے اندر وہ لے کر آنی ہوگی۔ تو یہ تھوڑا سا اس کا پریمبل تھا، اور اب ہم آتے ہیں 6 مین رسپانسبلٹیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا، 6 مین، اور اس کے اندر پھر کچھ پوائنٹس ہیں ان کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ تو پہلی رسپانسبلٹی، جو سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے، اور ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے وہ ریلیشن شپ کی بلڈنگ کی بات کی، تو دیکھیں یہاں پہ وہ آ گئی کہ فادر جو ہے وہ ایک اٹینٹو کمپینین ہے اپنے بچوں کے لیے۔ تو جب میں یہ بات کرتا ہوں اٹینٹو کمپینین، تو اگین آج کے زمانے میں اس کی اور زیادہ ضرورت ہے۔ میں نے ایک دفعہ ایک ٹاک سنی تھی جس میں بتایا گیا تھا، آپ کو پتا ہوگا عربی میں جو لفظ ہے، اردو میں جو لفظ ہے توجہ، تو اس سے تو کوئی انکار نہیں کرے گا کہ آج کل ہم دوسرے لوگوں کو اپنی توجہ جو ہے وہ بہت ہی کفایت شواری سے دیتے ہیں، تو مطلب ہم کسی کو اپنی توجہ کا مرکز نہیں بناتے، بلکہ توجہ کا مرکز تو یہ موبائل ہی ہے نا، ٹھیک، تو اگر ہم کسی کو توجہ دیتے بھی ہیں تو شاید کبھی جو ہے نا صرف آواز سے ہوں کرتے ہوئے، پھر شاید کبھی آدھا سا چہرہ دوسرے کی طرف کیا، ایک آنکھ سے دیکھا، بہت ہو تو 2 آنکھ سے۔ توجہ کا جو ورڈ ہے عربی میں وجوہ جو ہے وہ چہرے کو کہتے ہیں، تو یہ اسی سے نکلا ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی بات سنتے تھے، بڑا یا بچہ، تو وہ صرف اپنا چہرہ مبارک اس کی طرف نہیں کرتے تھے، بلکہ پورا جسم بھی اس کی طرف موڑ دیتے تھے۔ Now this is kind of the ultimate توجہ جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، اور اٹینشن جو آپ کسی کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو پوائنٹ ہے وہ یہاں پہ یہ سارے پوائنٹس آگے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے لیے بچوں کو توجہ دینا، ان کی بات کو سننا، یہ سارا کچھ، اور ان کا کمپینین بننا، ان کا ساتھی بننا، یہ کتنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو جب بچے سے ملتے ہیں، اچھا بلکہ سوری لیکن پاکستان کے اندر میں تھوڑی سی یہ بات بھی کہوں کہ جنرلی ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ ہے انسپوکن کہ بچہ جو ہے نا شاید اپنے سائز کی وجہ سے کہ وہ آدھا انسان ہے تو وہ آدھی توجہ کا مستحق ہے۔ سو فار انسٹنس اگر کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو رہا ہو، چاہے وہ مسجد ہے، چاہے وہ کھانا ہے، اور لیٹ سے کرسی کم ہو گئی، پلیٹ کم ہو گئی، تو سب سے پہلے بچے کے آگے سے کھینچ لی جائے گی، سب سے پہلے بچے کو کہا جائے گا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے میں تھوڑا سا نوٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ آئیں اور آپ کے ساتھ لیٹ سے 2 بچے ہیں اس عمر کے، تو آپ سے کوئی آگے بہت گرم جوشی سے ملے گا، اور کبھی کبھی بچوں کو بھول ہی جاتا ہے، وہ اس کو نظر ہی نہیں آتے، they don't add up، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی مل بھی لے تو اس میں وہ اگین پوری اٹینشن سے نہیں ملتے، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پوری اٹینشن سے ملنا کیا ہے، تو بہت دفعہ ہم نے کچھ لوگوں کو آبزرو کیا کہ جب وہ بچے سے ملتے ہیں
تو جو بچے کا سائز مثال کو چھوٹے کا تو وہ دے جسٹ گو ڈاؤن آن دیئر نیز اور اس کے بعد وہ بچے کو سلام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مطلب اس کے لیول پہ جا کے اس کے ساتھ آئی کانٹیکٹ بنا کے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ خود سوچیں اگر آپ 15 سال بچے کی پیرنٹنگ کر رہے ہیں یہ ایڈ اپ ہوتی ہے, اور یہ اس کا بھی مزاج اور اس کی بھی پرسنالٹی اور اس کا حصہ بنتی ہے. اچھا اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو یارڈ سٹک رکھی ہے بہت اوپر رکھی ہوئی ہے, بہت ہی اوپر رکھی ہے پیرنٹنگ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے جب ملتے تھے تو وہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ حضرت عائشہ سے نریٹڈ ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ جب جب میں نے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کے ملتے تھے, ٹھیک ہے, اور وہ ان کو کس کرتے تھے, بوسہ دیتے تھے, اور وہ جب بھی ان کی بات سنتے تھے تو انتہائی اٹینٹیولی. اور اگین جو میں نے آپ کو بتایا کہ صرف اٹینشن یہ نہیں ہے کہ صرف جو ہے نا تھوڑا سا چہرہ پھیر دیا, وہ تو اپنی پوری باڈی کے ساتھ پورے طریقے سے متوجہ ہوتے تھے. تو ہمارے لیے یہ بہت ہائی اسٹینڈرڈ ہے. اگین ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسا کرتے ہیں, ہم نے کتنے لوگوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے اپنی سوسائٹی میں. اچھا اسی طریقے سے اس اٹینشن کے حوالے سے بھی اور چیزوں کے حوالے سے بھی یہ فیوریٹزم کے بغیر کرنا ہے. تو مطلب اس کے اندر ہم نے یہ ڈفرینسز نہیں کرنا جو بچوں کے اندر ڈفرینسز کیے جاتے ہیں. اور اس پہ ایک واقعہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کچھ چیز رسول اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ شاید ان کو گواہ بنا رہے تھے یا کچھ, کہ میں نے یہ چیز جو ہے نا اپنے بیٹے کے نام ٹرانسفر کرنی ہے, یہ میں اس کو دے رہا ہوں, وصیت میں اس کے لیے لکھ رہا ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارے اور بچے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں ہیں. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ مطلب یہ تو فیوریٹزم ہے, یہ کیسے تم کر سکتے ہو کہ ان کو باقیوں کو تم نے اس چیز سے محروم رکھ دیا. تو یہ جو فیوریٹزم والا کانسیپٹ ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو بھی کرتے ہیں. اور میں اکثر اگر اس کی ڈیٹیل میں تھوڑا سا جاؤں تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں فیوریٹزم بیسڈ آن کوئی, اگر آپ کسی نیڈ کی وجہ سے کر رہے ہیں نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ کسی کی ضرورت زیادہ ہے پریکٹیکلی اسپیکنگ, تو کوئی زیادہ مجبور ہے یا کسی کو کوئی اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہے, کوئی ایسا ہینڈی کیپ ہے اس کا, کوئی وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن فیوریٹزم بیسڈ یہ تو فیوریٹزم ہی نہ ہوا, یہ فیوریٹزم کی اس میں نہیں جاتا, زمرے میں نہیں جاتا. فیوریٹزم تو یہ کہ آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے زیادہ, اس وجہ سے آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں, تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور یہ نہیں کرنی چاہیے. اور یہ شروع ہوتی ہے توجہ دینے سے. تو جب آپ جو ہے نا کسی ایک کو زیادہ توجہ دیتے ہیں اور دوسرے کو کم توجہ دیتے ہیں, اور بچے یہ اتنا اچھا نوٹ کرتے ہیں, بچے یہ اتنا اچھا کیری کرتے ہیں. اس پہ اسٹڈیز ہیں جہاں پہ کہ بچوں سے پوچھا گیا اور پھر ان کی پرسنالٹیز کو دیکھا گیا, تو جو بچے یہ سمجھتے تھے کہ ہاں ہمارے ماں باپ کا کوئی فیوریٹ تھا اور میں وہ نہیں تھا, تو ان کی پرفارمنس ایز کمپیئر ٹو ان بچوں کے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کا کوئی فیوریٹ تھا اور وہ میں تھا, بہت آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک خیال کرنے کا پوائنٹ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد جو اچھا باپ ہے اس کی ایک بہت انٹرسٹنگ کوالٹی یہ ہے کہ وہ بچوں کی کمپنی میں چائلڈ لائک ہوتا ہے. وہ بچہ بن جاتا ہے, وہ بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتا ہے, بچوں کی طرح گھلتا ملتا ہے, بچوں کی طرح بات کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کو پتہ چلا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ایک چھوٹے بھائی تھے جن کو کہ ابو عمیر کہا جاتا تھا, ان کا کنیا ابو عمیر تھا. تو پتہ چلا کہ جی ابو عمیر چھوٹے بچے, آئی تھنک اس وقت چند 6-7 سال کے کچھ اس طرح, کہ ان کی چڑیا اسپیرو ان کی جو ہے نا فوت ہو گئی. اور اب ایک بچے کا اگر چڑیا فوت ہو جائے تو اس کے لیے تو بہت ہی اداسی کا, تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے چلو یہ کیا بات کر رہے ہو, اور مطلب اس کو نا ان سیریس. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے اور اس سے جا کے پوچھا کہ او ابو عمیر کیا ہوا تمہارے جو ہے نا اس اسپیرو کے ساتھ, کیا کہانی ہے اس کی, ہوا کیا. اور اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ پھر بچے نے آگے سے کتنے خوشی سے یا کتنی جذبے سے سنایا ہوگا سارا کچھ. اینڈ ہی واز این اٹینٹیو لسنر, تو اس کے دل بھی ہلکا ہو گیا ہوگا, اور وہاں سے وہ بانڈنگ اور وہ چیز کی جی انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے لیے وہ بھی آ گئی ہوگی. تو بچوں کے ساتھ کھیلنا, بچوں کے ساتھ ان کی چیزوں کے اندر انٹرسٹ لینا, یہ سارا کچھ یہ باپ کی رسپانسبلٹی ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے ہاں کلچرلی مردانگی جو ہے وہ یہ سمجھی جانے لگی ہے کہ اس کے اندر کچھ سختی ہوگی. ٹریڈیشنل فیملیز میں یہ خاص طور پہ تھا کہ جی جو باپ ہے, جو سربراہ ہے, وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا, وہ بچوں کے ساتھ کبھی ہنستا بھی نہیں ہے, وہ بچوں کے ساتھ, یہ ایک ٹریڈیشنل چلا. الحمدللہ اب یہ چیز تو کافی ختم ہو چکی ہے اور لوگوں کو بہت سمجھ میں آ گئی ہے, لیکن سٹل اس لیول کے اوپر کہ یہ سمجھ میں آئے کہ باپ کا رول یہاں پہ یا مردانگی جو ہے وہ اصل میں اچھا کیریکٹر شو کرنا ہے. تو کیریکٹر, اگر آپ کا کیریکٹر نہیں ڈیولپ ہوا تو ہم یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہم ابھی مرد نہیں بنے.
اور مرد بننے کا مطلب، مردانگی کا مطلب جو ہے وہ کیریکٹر ہے. اور کیریکٹر کیا ہے؟ وہ کچھ ورچوز ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کے اندر آتی ہیں، اور جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ وہی چیزیں ہیں. لاسٹ پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے خلیلی ہی، اپنے بیسٹ فرینڈ کے دین پر. اب اکثر پیرنٹس جو ہیں جب یہ حدیث سنیں گے تو فوراً سوچیں گے کہ یار ہمیں انٹروین کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کی دوستیوں میں، اور اپنے بچوں کو کہنا چاہیے کہ یار اس کے ساتھ نہیں بیٹھو، اور اس کے ساتھ بیٹھو، اور اس کے ساتھ دوستی نہیں کرو اس کے ساتھ. حالانکہ اگر سوچیں تو جو زیادہ مشکل اور لمبا روٹ ہے لیکن اصل میں زیادہ افیکٹو اور دیر پا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کے بیسٹ فرینڈ بنیں. ہمیں کیا گارنٹی ہے کہ کوئی بھی اور جو ہے وہ صحیح دین پہ ہوگا؟ ہم تو اپنا بتا سکتے ہیں ہم صحیح دین پر ہوں اور ہم اپنے بچے کے بیسٹ فرینڈ ہوں تو ہمارا بچہ ہمارے دین پہ ہوگا. اینڈ دس از دا بگیسٹ اچیومنٹ اگر کسی بندے کو ہو جاتی ہے. تو اپنے بچے کے ساتھ فرینڈ بننا اور اس کے لیے جو جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور ہم نارملی یہ کیوں مس کرتے ہیں؟ یہ اکثر ہم مزاج کی وجہ سے مس کرتے ہیں اور کسی وجہ سے پھر بہانے ہوتے ہیں باقی ساری چیزیں کہ نہیں میں تو اصل میں اس کو ڈسپلن کر رہا تھا، جو کہ ابھی آئے گا کہ ہم نے کیسے کرنا ہے، میں یہ کر رہا تھا. لیکن وی مس دس بیکاز آف ناٹ ہیونگ دا پراپر ٹیمپرامنٹ، ٹائم نہ دینے کی وجہ سے، اس کو توجہ کا مرکز نہ بنانے کی وجہ سے. Responsibility number 2. The father is patient and empowering teacher. دو چیزیں یہاں پہ آ گئی. ایک بات آ گئی کچھ تھوڑی صبر سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے، اور دوسری آ گئی امپاور کرنے سے ریلیٹڈ. اچھا یہ بتاتے ہوئے مجھے تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوتی ہے اس لیے کہ اگر میں کسی چیز میں سمجھتا ہوں کہ خود اپنی پیرنٹنگ میں فیل ہوں تو شاید سب سے زیادہ میں اس میں فیل ہوں یا اس میں امپرومنٹ کی گنجائش ہے. لیکن دیکھیں رسول کی حدیث ہے اور وہ کہتی ہے کہ مسلم از دا ون ہو اوائڈز ہارمنگ مسلمز ود ہز ٹنگ اینڈ ہینڈز. تھوڑی دیر کے لیے اس حدیث کو سوچیں. ہم یہ بولتے بھی ہیں کہ جی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. آپ یہ بتائیں یہ حدیث، اس حدیث کا اطلاق سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ایک انسان پہ کس کے حوالے سے زیادہ ہوتا ہے؟ کسی طاقتور باس کے حوالے سے یا کسی کمزور اور سب آرڈینیٹ کے حوالے سے؟ سیکنڈ والے میں، کیونکہ اوپر والے کے ساتھ تو نقصان پہنچانے کے واقعات ویسے ہی کم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ تو ہم بس مان جاتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں اکثر اوقات. تو اس کا اطلاق. اب یہ بتائیں کہ اگر یہ نیچے اور کمزور کے اوپر ہو رہا ہے تو اس حدیث میں سے ہم بچوں کو نکال سکتے ہیں؟ نہیں نکال سکتے. تو اگر ہم بچوں کو بھی انکلوڈ کر لیں تو پھر سب سے زیادہ اطلاق تو اس کا بچوں کے اوپر ہو رہا ہے. اب سوچیں کہ بچوں کو ہم نے بچانا ہے اپنی اس زبان کی تیزی سے اور اس زبان کی دہشت سے اور اس زبان کے چلنے سے، ٹھیک ہے. اور کتنے لوگ یہ کر پاتے ہیں؟ یہ ہمیں اپنے پیرنٹنگ سٹائل کے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اٹس ناٹ، دیکھیں اٹس ناٹ جسٹ ابیوزز. یہاں پہ کچھ ورڈز لکھے ہیں اور وہ بھی حدیث سے ہی دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ ٹانٹ نہیں کرتا. سو ٹانٹ کیا ہے؟ ٹانٹ تو بس الفاظ کی ایک ایسی کلیکشن ہے جن الفاظ کے اندر خود پرابلم نہیں ہے لیکن ان کا کلیکشن اور اس کا سٹائل، ایون ایک اچھا لفظ بھی ہے نا کہ آیا ہے اور لیٹ سے آپ کے حساب سے تھوڑا لیٹ ہے تو آ گئے تم، ٹھیک ہے. مطلب اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں کہ اٹ از جسٹ the way you say it جو کہ دوسرے کو چھلنی کر دیتی ہے، دوسرے کو نقصان پہنچاتی ہے. اینڈ the younger they are اتنے دیر پا وہ اثرات ہوں گے اور اس کے نتائج اتنے زیادہ خطرناک ہوں گے کیونکہ وہ پھر لو سیلف اسٹیم کے اندر جا سکتا ہے، اس کی اپنی سیلف رسپیکٹ ختم ہو جائے گی. اور جن بچوں کی سیلف رسپیکٹ ختم ہوتی ہے، جن کا اسٹیم جو ہے نا سیلف اسٹیم لو ہو جاتا ہے، پھر بہت برے کام کرنے کے چانس ڈیولپ کر لیتے ہیں. دے آر پرون ٹو ڈوئنگ سو مینی بیڈ تھنگس، ٹھیک ہے. وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. تو یہ جو پہلا پوائنٹ ہے بالخصوص یہ اس بات کو کور کر رہا ہے کہ آپ اور یہ ہوتا اکثر کب ہے؟ تو یہاں پہ ٹیچنگ کا لکھا ہے تو جب باپ بیٹھتا ہے پڑھانے کے لیے تو پھر یہ اکثر مسئلے آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جب آپ پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ جی ہی از ناٹ اپ ٹو دا ٹاسک اور اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ کنٹرول لوز ہوا اور پھر جو کچھ ذہن میں آیا کہہ دیا اور اس کا جو تھوڑا بہت کانفیڈنس تھا اس کو بھی پاش کر دیا. تو اس سے پہلے تو اس کو صرف میتھس نہیں آتی تھی، اب اس کو جو ہے نا کچھ پرسنالٹی کے پرابلمس بھی اور سائیکولوجیکل مسائل بھی اس کو شروع ہونے لگے. پھر اسی طریقے سے
باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کے اندر گھر کے اندر ڈسکشنز کسی طریقے سے اسٹیمولیٹ کرے, اور سب سے اچھا ڈسکشنز اور مائنڈ کو اسٹیمولیٹ کرنے کا طریقہ کوسچنز کے ذریعے. تو آئیں اور آپ نے آ کے جو ہے نا مختلف سوال پوچھے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی کر کے دکھایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کہیں سے کچھ کھجوریں آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر تقسیم کی, اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ یہ جو کون سا درخت ہے, رسول اللہ نے پوچھا کون سا درخت ہے جو کہ مسلمان کی مانند ہے. اب صحابہ جو ہے نا, جس طرح ایک ہوتا ہے نا ایڈلٹس کے اندر کہ ہم بہت کمپلیکیٹڈ سوچتے ہیں, سب بہت کمپلیکیٹڈ ہو, دور دور جا کے وہ ڈیزرٹس کے اندر جو درخت ہیں ان کے نام لے رہے ہیں اور کیا کیا. تو وہاں پہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر کے بیٹے جو ہیں, اور وہ اس وقت چھوٹے بچے تھے, تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ذہن میں ایگزیکٹ صحیح جواب تھا, اور وہ یہ تھا کہ آئی بھی کھجوریں تھیں, فوراً یہی سوچنا چاہیے تھا کہ ڈیٹ ٹری پام ٹری کی بات ہو رہی ہے, تو ان کے ذہن میں تھا, لیکن وہ بولے نہیں. اور بعد میں انہوں نے پھر واقعہ اس طرح کے بعد میں انہوں نے جا کے اپنے والد کو بتایا بھی, اور پھر وہ بڑے حیران بھی ہوئے اور خفا بھی ہوئے کہ تم نے بولنا چاہیے تھا, تم نے کیوں نہیں بولا. لیکن انہوں نے کہا اتنے سینئر لوگ بیٹھے تھے تو میری نہیں ہوئی نا, لیکن انہوں نے ان کو انکریج کیا کہ تمہیں بولنا چاہیے تھا, یو شوڈ ہیو اسپوکن آؤٹ. تو یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا اور پھر اس کے ساتھ کنیکٹ کیا کہ دیکھو کیسے جو ہے نا پام ٹری نفع دیتا ہے اور اس کے پھل سے جو ہے نا فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. اسی طریقے سے خیر الناس من ینفع الناس, کے مسلمان جو ہے نا سب سے بہتر انسان وہ ہے جس سے دوسرے انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہو. اس قسم کی انہوں نے اس کوشچن کے ذریعے ڈبیٹ جنریٹ کی. اور آج کل تو ہمارے رائٹ لیفٹ اتنا کچھ ہو رہا ہے, اتنی چیزیں چل رہی ہیں جس کو کسی بھی ٹاپک کو آپ پکڑ کے سوال کی صورت میں ان کی اپینین اس کے اوپر لے سکتے ہیں اور ان کو موقع دے سکتے ہیں, اور ان کو پھر پوری طریقے سے سننا چاہیے, اور پھر اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا ادھر اندر کیا چل رہا ہے, ادھر اندر کیا پک رہا ہے. And then you'll get this would be a window into their thinking and into their minds, اور آپ کو پھر اس کو ایڈریس کرنے کا بھی موقع ملے گا اور اپنا جو جواب ہے وہ دینے کا اور اس ڈسکشن کو اسٹیمولیٹ کرنے کا. پھر اس کے بعد پازیٹیو انکریجمنٹ. دیکھیں جو آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کے اندر جادو ہوتا ہے, اور ایکسپیکٹیشنز کے اندر یہ جادو ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کچھ پازیٹیو ایکسپیکٹ کیا تو وہ پازیٹیوٹی کر کے دکھائے گا, وہ بن کے دکھائے گا, اور اگر کچھ نیگیٹو ایکسپیکٹ کیا تو وہ آپ کو وہ نیگیٹو بن کے دکھائے گا. تو آپ نے ہمیشہ پازیٹیو انکریجمنٹ, اچھی چیزوں کے لیے انکریج کرنا. تم کر سکتے ہو, تم کر لو گے. ہماری یہاں پہ جو اکنامکس کے اوپر بات ہو رہی تھی تو اس میں اسامہ بھائی نے کتنی زبردست اسٹارٹ میں یہی کہا کہ اس ٹائم پہ سب سے پہلے جا کے ہمیں جائیں تو ہمیں پازیٹیو نیوز, ہمیں ہوپ دینے کی ضرورت ہے. اور یہ ہمارے گھروں کے لیے بھی ٹرو ہے, کیونکہ اگر کسی گھر کے اندر اس وقت 15 سال سے اوپر کے بچے ہیں تو یقین کریں ان کا بھی اس وقت سب سے بڑا کنسرن یہی ہے کہ جی پیسوں کا کیا بنے گا, فیس کیسے دی جائے گی, آگے اسٹڈیز کا کیا ہوگا. یہ ماحول, یہ ریالٹی, یہ سب کی ریالٹی ہے. ٹھیک ہے, میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں, میرا اصول یہ ہے کہ جب میں کلاس لیتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ پہلے 5-10 منٹ جو ہے میں وہ چیز ڈسکس کروں جو اسٹوڈنٹس کے مائنڈ پہ ہے. تو اس کے لیے ان سے پوچھتا ہوں کہ اچھا جی کیا چل رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, تو پتہ چل جاتا ہے. تو آج کل جس بھی کلاس میں جائیں تو اسٹوڈنٹس کے مائنڈ پہ یہی چل رہا ہے, پاکستان سے نکلنا ہے, ٹھیک ہے, حالات ٹھیک نہیں ہے, کمانا کیسے, ڈالروں میں کمانا ہے, ٹھیک ہے, ڈگری کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ایک اسکل سیکھنے کی ضرورت ہے. سب یہی ڈسکشن آج کل چل رہی ہے. تو پازیٹیو انکریجمنٹ. اور آخری پوائنٹ اس کے اندر ان کو امپاور کرنے کے لیے یہ ہے کہ آپ نے ان کو ٹرسٹ کرنا ہے. اگر آپ اپنے بچے کو اس قابل بھی نہیں سمجھتے کہ وہ 10-15 سال کا ہو گیا کہ وہ گلاس اٹھا سکے, جگ اٹھا سکے, اور وہ جب یہ کرنے لگتا ہے تو آپ جو ہے نا الرٹ ہو جاتے ہیں, تو پھر آپ بھول جائیں کہ یہ بچہ کبھی بڑے ہو کر کوئی بڑی ذمہ داری اٹھائے گا. سو یو ہیو ٹو انٹرسٹ دیم. آپ نے ان کو کرنے دینا ہے, آپ نے چھپ کے مانیٹر کرنا ہے, لیکن آپ نے ان کو یہ احساس دلانا ہے کہ تم کر سکتے ہو. اینڈ لیٹ ہم ٹرائی اینڈ لیٹ ہم فیل. یہ جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں کہ فیلئر کوئی بری چیز ہے, فیلئر سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے. 2-4 گلاس ٹوٹیں, 1-2 جگ ٹوٹیں, یہ مسٹیکس ہوں, ہلکی پھلکی کبھی گاڑی لگ جائے, خراش, دس از آل پارٹ آف دا لرننگ پروسیس. اگر یہ نہیں ہوگا اور ہم بالکل پرفیکشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپنے بچوں سے, تو ہم ان کی گروتھ میں کبھی بھی پازیٹیو کردار ادا نہیں کر پائیں گے, اور وہ کبھی بھی کانفیڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہو پائے گا. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے, کیونکہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے ایک فادر کی حیثیت سے بھی تھے, تو جس طریقے سے انہوں نے صحابہ کو ریز کیا تو وہ بالکل ایسے ہے جیسا ہم نے اپنے بیٹوں کو ریز کرنا, ہم نے اپنی بیٹیوں کو ریز کرنا. تو انہوں نے اس کے اندر کس نوجوان کو, کتنی کم عمر لوگوں کو کتنی بڑی رسپانسبلٹی تھی. تو اسامہ بن زید کا ہم جانتے ہیں اور اکثر اس کا ذکر بھی کرتے ہیں ان کا, کہ کیسے پوری کی پوری آرمی کو لیڈ کرنے, اور جو بھی وہ ایج تھی, چاہے 16 تھی, 18 تھی یا 20 تھی, جو بھی ایج تھی, ہم اس ایج میں آج کل شاید
اپنے بچے کو گاڑی بھی انٹرسٹ نہ کریں اور فیملی ممبرز بھی 2-4 ساتھ میں انٹرسٹ نہ کریں, اور ادھر سے لے کے اگر ذرا سا کوئی 100-150 کلومیٹر دور جانا ہو تو ہم یہ بھی انٹرسٹ نہ کریں. اور وہاں پہ ان کو آپ سوچیں ذرا, مطلب اگر آپ جرنیل بنا کر بھیج رہے ہیں, سو یو آر انٹرسٹنگ دیم ود دا لائفس آف یور آرمی اینڈ ود دا لائفس آف دی ادر آرمی, کہ یہ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے. دس از ریئلی امیزنگ کہ کسی کو, اور یہ میچورٹی, اور ہمارے بچوں میں یہ میچورٹی کیوں نہیں آ پا رہی, اسی لیے نہیں آ پا رہی. ہم ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے نہیں ہیں کیونکہ جی ہم نے بڑوں والی باتیں کرنی, ہم جو ہے نا ان کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے ہیں, ہم ان کو سنتے نہیں ہیں. اور ایک ٹائم ہوتا ہے جب تک بچہ آپ کو اپنی باتیں سنانا چاہتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے نا, جس وقت ہم کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, مت تنگ کرو, چلے جاؤ, اور پھر اس کے بعد ایک ٹائم آتا ہے جب اب آپ اپنی باتیں اس کو سنانا چاہتے ہیں. لیکن اگر شروع میں آپ نے اس کی باتیں نہیں سنی اور اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیے تو پھر بھول جائیں کہ جب آپ اپنی باتیں اس کو سنانا چاہیں گے, مینس کہ جب آپ اس کو نصیحت کرنا چاہیں گے تو پھر وہ اس کو سنے گا. ایک بڑی غلط ایکسپیکٹیشن ہے. اور حضرت عمر بن الخطاب کا یہ بہت ہی پیارا قول ہے, یہ یاد رکھ لینا چاہیے. اور میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ جب سے میں نے یہ سنا تو میں نے جو ہے نا رورنگ بند کر دی ہے, اونچی آواز میں چیخنا وغیرہ بند کر دی ہے, لیکن یہ ضرور ہو گیا کہ جب میں کرتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے. اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈو ناٹ لیٹ یور سیلس بی امپریسڈ بائی دا رور آف اے مین, انسٹیڈ اف ہی فلفلز دا ٹرسٹ and restrains himself from harming the honor of people, then he will be truly a man. تو مرد کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ اونچی آواز میں دھاڑے مار سکتا ہے, وہ چیخیں مار سکتا ہے, وہ غصے کر سکتا ہے, وہ ڈرا دھمکا سکتا ہے, یہ نہیں ہے نشانی, یہ مردانگی نہیں ہے. بلکہ مردانگی اصل میں یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر کتنا کنٹرول کر سکتا ہے اور وہ اپنے ضرر سے کتنا دوسروں کو بچا سکتا ہے, کتنا ان کو اس سے دور رکھ سکتا ہے. دس از ایکچولی دا تھنگ. تو اگر ہم بچوں کو ڈرانے دھمکانے میں اپنا ٹائم خرچ کر رہے ہیں اور پھر سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا رول ہے اور یہ فادرہڈ ہے, تو دس از ایکچولی ناٹ ٹرو. ایسا نہیں. وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی ابھی آئے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد تیسری رسپانسبلٹی ہے کہ the father cultures his children in deen. دیکھیں ایک پرائمری ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی پرورش دین کے ماڈل کے اوپر کرنی. تو we have to be their source for Islam, their source for guidance. یہ ہمارا کام ہے, یہ ہم نے کرنا, ٹھیک ہے. تو اور یہ ہم نے ایسے نہیں, یہ ہمارے اوپر فرض ہے. اگر ہمارے بچے کو نہیں پتا کہ محرمات کیا ہیں اور فرائض کیا ہیں, اوبلیگیشنز کیا ہیں اور پروہیبیشنز کیا ہیں, حرام کیا حلال, اگر یہ نہیں پتا تو we have failed, اپنی پرائمری رسپانسبلٹی کے اندر فیل ہو گئے. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی, چاہے اس کے لیے ہمیں پڑھنا پڑے, چاہے کیونکہ جو ریالٹی وہ فیس کرے گا, جس لیول پہ وہ آ رہا ہے, ہم نے اس کو بتانا ہے. اور ہم تو یہاں پہ یہ ٹاپکس بہت ڈسکس کرتے رہتے ہیں, لیکن دیکھیں آج کل تو آپ حیران ہو جاتے ہیں دیکھ کے کہ کچھ بالکل بیسک چیزیں, مثال کے طور پہ اختلاط, بچوں کو نہ پتہ ہے, نہ آبزرو ہو رہا ہے. ایون کہیں پہ ماں باپ سمجھتے ہیں اور آبزرو کرتے ہیں. کتنی دفعہ یہ دیکھنے کو آیا کہ والدہ جو ہیں وہ تو باپردہ ہیں, لیکن آگے چل کے اولاد کے اندر, بچیوں کے اندر یہ چیز نہیں. کیسے ہو سکتا ہے یہ تو ایک بہت پرائم رسپانسبلٹی ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ اس میں ہو گیا. پھر اس کے بعد دیکھیں آج کل چونکہ ہمارا ماڈل یہ ہے کہ ہم نے بچوں کی تعلیم اور تربیت دونوں ہی آؤٹ سورس کر دی. اسکول تو بیسیکلی اسی لیے ہے نا, اور اسی لیے ہم بڑی خوشی سے اسکول میں اتنی بڑی فیس بھی دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. تو ان پرنسپل ایک بات یہ ہے کہ ان پرنسپل ہی آپ کی ذمہ داری ہے, تو یہ اسکول کی ذمہ داری نہیں. سو ایکچولی آپ ہی ہمیشہ ذمہ دار رہیں گے. سو بائی آؤٹ سورسنگ وہ ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. بائی آؤٹ سورسنگ آپ نے اسکول کی مدد لے لی, فائن, لیکن سپرویژن ابھی بھی آپ کا کام ہے. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسکول میں کیا پڑھایا جا رہا ہے, کیا سکھایا جا رہا ہے, اسکول کے اندر کیا چل رہا ہے, بچہ کیا سیکھ رہا ہے, بچہ کہاں تک پہنچا ہے. یہ جو جاب ہے اس کو آپ آؤٹ سورس نہیں کر سکتے. اور جو اسکول والا جو ایشو ہے وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کتنا ٹرکی ہے اور وہ کتنے زیادہ مسئلوں کا باعث بنتا ہے. اس پہ بھی الگ سے بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے کوشچن آنسر میں بھی. لیکن میں چھوٹی سی ایک بات اسکول کے حوالے سے 2 پوائنٹس کہنا چاہوں گا کہ اسکول کی سلیکشن کے اندر یہ باپ کا فرض ہے کہ وہ انشور کرے کہ اسکول کا ماحول اس ماحول کے ریفلیکٹو ہو جو کہ آپ چاہتے ہیں یا آپ کے گھر کا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اسکول کے اندر اگر ماحول امریکہ والا ہے اور آپ کے گھر کے اندر ماحول جو ہے وہ مدینہ والا ہے, تو پھر آپ کا بچہ اسکول نہیں جانا چاہیے, ورنہ آپ کے گھر کے اندر بھی جلد امریکہ والا ماحول بن جائے گا. یہ بہت ایک امپورٹنٹ پوائنٹ. اور دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ
جو میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ آج کل کے جو حالات ہیں کہ ہمارے پیرنٹس پاکستان میں خاص کر اپنے بچوں کی اسکولنگ کی وجہ سے اپنے آپ کو فائنینشیلی اوور برڈن کرتے ہیں. تو مطلب آپ خود جانتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ اگر کوئی پیرنٹ 5,000 کا اسکول افورڈ کر سکتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہے کہ اپنے بچے کو 10,000 کے اسکول میں بھیجے. جو 10 کا کر سکتا ہے وہ 15، جو 15 کا کر سکتا ہے وہ 20. اور یہ چیز آگے جا کے بہت بڑا پرابلم بنتی ہے اور یہ بچوں کی پرسنالٹی کو بھی انفلوئنس کرتی ہے. کیوں؟ کیونکہ سوشل کلاس چینج ہو جاتی ہے. 10,000 والے لوگ ہیں اور جو 20,000 والے لوگ ہیں ان کے اندر فرق ہے. اور وہ فرق جو ہے وہ کبھی کبھی تو اسلام کی چیزوں سے نظر آتا ہے، لیکن اگر آپ اسلام کی چیزوں کو سائڈ پہ بھی کر دیں، یعنی کہ وہ کتنا اسلام کو فالو کرتے ہیں اور یہ والی کلاس کتنا، اگر آپ اس کو سائڈ پہ بھی کر دیں تو یہ اکثر اوقات بچوں کے اندر کمپلیکسز ڈیولپ کرتا ہے. کیونکہ وہ سوشل کلاس جس طریقے سے ہینگ آؤٹ کرتی ہے، جس طریقے سے چھٹیاں مناتی ہے، وہ چھٹیوں میں شاید لاس اینجلس جاتے ہیں، اس سے کم والے جو ہیں شاید کہیں دبئی جاتے ہیں، ہم اپنے بچے کو شاید مشکل سے مری لے کے جاتے ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ بھی کنسیڈر کرنے والی ہیں. ٹھیک، تو اسکول تو آؤٹ سورسنگ یس، بٹ سپرویژن اور رسپانسبلٹی چینج نہیں ہوتی ہے. دیٹ از یور رسپانسبلٹی. حضرت عمر بن الخطاب کے پاس ایک شخص آیا اپنے بیٹے کی شکایت لے کے، اور شکایت لے کے اس نے کہا کہ وہ اس طرح کرتا ہے اور بات نہیں مانتا ہے ایسے. تو حضرت عمر نے بیٹے کو بلایا اور جب وہ بیٹا ان کے پاس آیا تو ان سے جب بات چیت شروع ہوئی تو بیٹے نے ایک سوال کیا حضرت عمر سے، اور حضرت عمر سے پوچھا کہ کیا باپ کی بھی کچھ ڈیوٹیز ہیں ٹورڈز اپنے بیٹے کے؟ تو حضرت عمر نے کہا آف کورس ہیں، اور انہوں نے فوراً بولا کہ 3 انہوں نے گنوائیں کہ ایک کہ وہ اپنے بچوں کے لیے صحیح ماں کا انتخاب کرے. مزے کی بات یہ میں آتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ دیکھیں ہماری جو فادرہڈ کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ بچوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو جو شادی کا عمل ہے، کتنے لوگ شادی کرتے وقت یہ سوچتے ہیں یا یہ ٹیمپلیٹ بھی ذہن میں رکھتے ہیں کہ میں اصل میں صرف اپنے لیے بیوی نہیں ڈھونڈ رہا بلکہ میں اپنے بچوں کے لیے ماں ڈھونڈ رہا ہوں. تو پہلی چیز انہوں نے کہی کہ وہ صحیح خاتون کا انتخاب کرے. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ وہ خوبصورت نام رکھے، اور تیسری چیز کہی کہ وہ قرآن سکھائے، علم سکھائے، قرآن سکھائے. 3 چیزیں. تو اس پر اس بیٹے نے جواب دیا کہ میرے باپ نے جو ماں میرے لیے سلیکٹ کی وہ فائر ورشپر میگین ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میرا نام میرے باپ نے جلالان رکھا ہے، جو کہ ڈنگ بیٹل کو کہتے ہیں، جو گوبر کے اوپر جا کے یہ کیڑا بیٹھتا ہے، وہ نام رکھا ہوا ہے. اور تیسرا، مجھے ابھی تک کوئی ایک ورڈ بھی قرآن سے نہیں سکھایا میرے باپ. تو اب ہمارے لیے بھی اس میں بہت سوچ کا مقام ہے کہ ہم ان چیزوں پہ کس حد تک پورے اتر ہیں. یہ بات شاید اس وقت تھوڑی ہمیں عجیب لگ رہی ہو، لیکن ایک چیز نوٹ کریں کہ نام رکھنے میں بھی نا ٹرینڈز چینج ہو گئے ہیں. تو اگر وہ اس طرف نہیں گئے کہ اس قسم کے تضحیک آمیز نام ہیں، تو اس طرف ضرور چلے گئے ہیں کہ وہ جو نام آج کل کسی انڈین فلم کے اندر بہت ان ہوتا ہے اور اگر وہ مسلمان نام ہے تو وہ رکھ دیا، تو اس میں جو موٹیویشن ہوتی ہے اور انسپریشن ہوتی ہے وہ صحیح والی نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں ہوتی ہے کہ یہ کسی صحابی کا نام تو اور میں چاہتا ہوں کہ میرا بچہ صحابی کی طرح ہو، بلکہ ذہن میں جو ہے نا وہ ایکٹر یا وہ کیریکٹر جو اس مووی کے اندر تھا وہ گھوم رہا ہوتا ہے. ہمیں اس پہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے. اور آخری پوائنٹ یہی ہے کہ ہمارے لیے ون آف دا بیسٹ اسپینڈنگ جو ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، وہ اپنے بچوں کو قرآن سیکھنے کے حوالے سے ہے. تو اب چاہے اس کو ہم ایسے لیں کہ دا بیسٹ آف دا ٹیچرز یا دا بیسٹ آف دا مٹیریلز یا دا بیسٹ آف دا کورسز جن کو ہم سبسکرائب کریں آن لائن، یا ٹیکنگ دیم ٹو دا بیسٹ آف پلیسز تاکہ وہ سیکھیں، یہ سب کچھ اس کے اندر آتا ہے. لیکن یہ وہ چیز ہے، یعنی ہم نے اپنے بچوں کو دین کے اندر اسٹرینتھن کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر یہ ہماری ذمہ داری ہے. پوائنٹ نمبر 4 اس سے ملتا جلتا لگتا ہے لیکن اصل میں کافی مختلف ہے، کیونکہ پوائنٹ نمبر 4 جو ہے وہ جنرل نہیں ہے، کچھ ذرا سا اسپیسیفک ہے. پوائنٹ نمبر 4 یہ کہتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ایمان کو کنوکشن کے ساتھ بنائے. ٹھیک ہے، کہ ان کو بالکل یقین ہو. اب یہاں پہ عقیدہ ڈیولپ کرنے کی بات آ رہی ہے یا کچھ خاص عقائد ڈیولپ کرنے کی بات آ رہی ہے. اور جب آپ سوچیں کبھی کہ وہ کون سے عقائد ہیں تو اس کے لیے اگر آپ کو سلیبس چاہیے تو وہ سلیبس جو ہے نا دارالارقم ہے. دارالارقم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جو تربیت کر رہے تھے اور جو کانسیپٹس قرآن سے اس ٹائم پہ نازل ہو چکے تھے اور ڈسکس ہو رہے تھے، یہ وہ کانسیپٹس ہیں.
اور ان کانسیپٹس کے اندر جو بالخصوص چند چیزیں اگر میں کروں آپ کے ساتھ ٹچ، اور یہ شاید ہم اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے جتنا لینا چاہیے، لیکن اگر آپ لوگ اس ٹائم پہ پرائیویٹ سکولز وزٹ کریں، اسلام آباد کے اندر جو انگریزی مارکا سکولز ہیں ان کو وزٹ کریں، اور اس میں آپ 9th 10th کے بچوں سے ملاقات کریں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کے اوپر کویسچنس کرنا اور اس کو نہ ماننا، جھٹلانا، یعنی آج سے 30-40 سال پہلے شاید 2-3 کلاسوں میں ملا کے کوئی ایک بچہ ہوتا تھا جو کہیں باہر سے آیا تھا تو جو ایسی باتیں کرتا تھا، اور باقی سارے اس سے قطع تعلق ہی کر دیتے تھے، سارے سمجھتے تھے کہ یار یہ کچھ عجیب سا ہے۔ تو ناؤ انفارچونیٹلی ان جگہوں کے اوپر اٹ از بیکمنگ دا ٹرینڈ، یہ وہ ماڈرن چیز بن گئی ہے، یہ ان ہے، یہ کول ہے کہ آپ ایسی باتیں کریں کہ میں تو یہ نہیں مانتا اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے، میں کیوں مانوں، اور بہت ہی عجیب قسم کی ڈسکشن اب شروع ہو چکے۔ تو اب وہ کون سے عقائد ہیں؟ تو بالخصوص یو اسٹارٹ ود پروف آف اللہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو ریشنل طریقے سے اپنے بچوں کے لیے پروف کرنا، اور ان کے ساتھ بار بار، یہ ایک بار سے نہیں ہوتا، اٹس ناٹ لائک یہ ڈسکشن آپ نے ایک بار اپنے بچے کے ساتھ کی وہ پھر اس کو اس کی ضرورت پڑے گی، پھر اسی طریقے سے میسنجرس کی جو نیڈ ہے اس کو اسٹیبلش کرنا، پھر اسی طریقے سے قرآن کا جو پروف ہے اس کو اسٹیبلش کرنا، اینڈ ونس دیز آر ڈن، تو پھر اسلام کے جو نیکسٹ امپورٹنٹ ترین عقائد ہیں وہ کون سے ہیں؟ رزق کا عقیدہ، توکل کا عقیدہ، اور اجل کا کانسیپٹ۔ یہ جو کانسیپٹس ہیں یہ جب تک اسٹیبلش نہیں ہوں گے تو ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ سوسائٹی میں جا کر اور بغیر کسی خطرے کے وہ فنکشن کر سکے گا، کیونکہ یہ عقیدے آپ کو جو اسٹرینتھ دیتے ہیں، آپ کو حرام سے بچانے کی اسٹرینتھ دیتے ہیں، آپ کو سچ بولنے کی، اور ایون ایک جابر ترین حکمران کے سامنے کلمۃ الحق بیان کرنے کی طاقت دیتے ہیں، یہ اجل کا کانسیپٹ ہے۔ تو یہ کانسیپٹس، اور پھر سے اس مثال کی طرف جاؤں گا کہ اگر ہم ان کانسیپٹس کو پڑھا رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے، لیکن ہم نے خود انٹرنلائز نہیں کیا ہوا، تو ہمارے ڈر سے، ہمارے کنسرنز جو ہم ریز کرتے ہیں ان سے وہ سن کے بچوں کے اندر بھی وہی ویکنس چلی جائے گی۔ سو وی شوڈ ریئلی آور سیلفز بی کنوکٹیڈ ان دیز فرسٹ، اینڈ دین وی نیڈ ٹو اچیو کہ وہ بھی اس کے اندر کنوکشن کے ساتھ ان کانسیپٹس کو لیں۔ اسی طریقے سے ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اس دنیا کا کمپٹیشن نہ ڈالیں۔ وہ تو ویسے ہی سب ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں، اسکول بھی وہی ڈالنے میں لگا ہوا ہے، دوست بھی وہی ڈالنے میں لگے ہوئے ہیں، رشتے دار بھی، آپس میں بھی، کزنز، بہن بھی، سب یہی کر رہے ہیں کہ کمپٹیشن۔ ہمیں یہ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو دنیا کے لیے تیار نہ کریں، لیکن کمپٹیشن اگر کرنا ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہ آخرت والا کمپٹیشن، یعنی کہ اگر انہوں نے کسی چیز کے اندر مقابلے کی بات ہے، یعنی ایک چیز ہے جس کا وہ بیئر منیمم پورا کر رہے ہیں، ہو یہ رہا ہے کہ ہم دنیا کے معاملات میں کمپیٹ اور آخرت کے لیے بیئر منیمم، اور اس بیئر منیمم کو بھی بیک برنر پہ رکھا ہوا ہے کہ کہیں 60 کے ہو جائیں گے تو جا کے حج وج کر کے اور سارے معاملات ٹھیک کر کے آ جائیں گے۔ کچھ اس قسم کی جو ہے نا وہ سائیکی ہماری بنتی چلی جا رہی ہے۔ تو باپ ویژن دیتا ہے، ایک بڑا ویژن دیتا ہے، اور وہ ویژن جو ہے وہ آخرت کا ویژن ہوتا ہے۔ دس از دی ریسپانسبلٹی آف دی فادر۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو اب ضروری ہوتی جا رہی ہے وہ یہ کہ دیکھیں یہ جو سیکولر آئیڈیاز ہیں جتنی تیزی سے اس وقت یہ پھیل رہے ہیں، اور جتنا ان کو کھلا میدان ملا ہوا ہے بیکاز آف انٹرنیٹ، بیکاز آف موبائل فونز، بیکاز آف اسٹریمنگ اینڈ سوشل میڈیا اینڈ ایوری تھنگ، ایسا تو پہلے کبھی نہیں۔ تو اس ٹائم پہ ہمارے بچے جو ہیں دے آر ایکسپوزڈ ٹو سچ ڈیولش آئیڈیاز۔ ہم نے کچھ یہاں پہ ڈسکس بھی کیے، جوائے لینڈ مووی کے اندر ہم نے وہ سارا ٹرانسجینڈر کا کانسیپٹ ڈسکس کیا، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنا تیزی سے سر اٹھانے لگے۔ یعنی ہم نے یہاں پہ جب وہ بات کی تھی تو آنیسٹلی ایسا لگ رہا تھا کہ یار بس ایک مووی تو آئی ہے، کیا ضرورت ہے۔ اب دیکھیں وہ قانون بنا، وہ مووی آئی، اب وہ ڈراموں کے اندر بھی آ گیا۔ آپ تقریباً سب دیکھ چکے ہوں گے اس ڈرامے کا ایک کلپ جس کے اندر جو ہے نا یہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ابھی یونیورسٹیز کے اندر کس طریقے سے یہ ڈسکشن اور مختلف پروگرامز ہو رہے ہیں۔ So it's really really dangerous۔ تو ہمیں یہ، اور دیکھیں ہم جس ٹائم میں رہ رہے ہیں اس ٹائم کے اندر ڈومیننٹ آئیڈیالوجی بن چکا ہے سیکولرزم۔ یہ جو ڈومیننٹ آئیڈیالوجی کا کانسیپٹ ہے نا یہ بہت خطرناک اس لیے کیونکہ کمزور ذہن، کچے دماغ
وہ تو ایک چڑھتے سورج کی پوجا کرنا چاہیں گے نا, تو ان کو لگے گا کہ یار یہ کول بھی ہے, یہ نافذ بھی ہے, یہ مجھے ہر وقت نظر بھی آ رہا ہے, فلموں کے اندر بھی یہی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے ہمیں ان آئیڈیاز کے ساتھ جو چیزیں چل رہی ہیں مارکیٹ کے اندر, جو باتیں ہو رہی ہیں, ہم نے ان کو سیکھنا ہے, ہم نے ان کو سمجھنا ہے, اور ہمیں ان کو اچھی دلائل کے ساتھ ان کو ریبٹ کرنا, ان کا جواب دینا ہمیں آنا چاہیے. اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ چیز بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ کریں, اور اس میں شرم وغیرہ کا عنصر بھی نہیں ہونا چاہیے. دس کین ناٹ بی این ایکسکیوز کہ جس وجہ سے ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ یہ ڈسکس نہیں کیا. تو اور ذہن میں یہی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے. اور اب دیکھیں یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ بچے غلط ٹرن آؤٹ ہوتے ہیں ہماری غلط پرورش کی وجہ سے, تو ہم اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ یہ ان اوریجن یہ مسلمان تھے, اور پھر اس کے بعد ہم ان کے کانسیپٹس کی, ان کے ذہنوں کی, ہم ان کی پرسنالٹیز کی حفاظت نہیں کر پائے, ہم ان کو وہ ٹھیک مواد نہیں دے پائے جس کی وجہ سے یہ کہیں اور نکل گئے. سیکنڈ لاسٹ پوائنٹ ہے کہ the father disciplines in the practice of Islam. دیکھیں یہ وہ پوائنٹ ہے شاید جو کہ سارے باپ سننا چاہ رہے تھے, اور سارے کہتے کہ اچھا جی اب یہ کب آئے گا کہ ہم نے, تو اس میں بھی میں سب سے پہلے ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ کر دوں کہ یہ ڈسپلننگ آؤٹ آف ایگو نہیں ہے, یہ ڈسپلننگ آؤٹ آف پرسنالٹی کلیش نہیں ہے, یہ ڈسپلننگ آؤٹ آف غصہ نہیں ہے, یہ ڈسپلننگ آؤٹ آف انتقام نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کی ڈسپلننگ میں کہیں پہ بھی یہ چیزیں شامل ہو چکی ہیں, اور بائی دا وے یہ ہوتی ہے شامل خاص طور پہ جب بچے بالغ ہونے لگتے ہیں, تو بلوغت کے آس پاس ہارمونل چینجز آتی ہیں, اور بچوں کے اندر خاص کر بیٹوں کے اندر ایک بڑی ہی ڈفرنٹ سی, مجھے پتہ نہیں وہ لفظ کیا, لیکن لٹ سے خڑ پینچی آ جاتی ہے. ایک ان کے اندر بھی ایک ایگو, ایک سیلف ریسپیکٹ آ جاتی ہے آل آف اے سڈن, اور ان کو بڑا ہو جاتا ہے, اور ان کو بات سننا جو ہے نا زیادہ اچھا نہیں لگتا, اور وہ چاہتے ہیں کہ کچھ کام وہ اپنے طریقے سے کریں, اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے بتانے والے, اور کچھ بڑا ڈیلیکیٹ ٹائم ہوتا ہے. اس ٹائم پہ یو ہیو ٹو اسٹیپ بیک اینڈ اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ انوویٹو اینڈ کریٹو موڈس آف کنورسیشن. اور یہاں کی اس کے لیے, اس ٹائم کے لیے ریفلیکٹیو کنورسیشنز, کہ آپ بیٹھتے ہیں اور کسی چیز کو اس کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, اور ڈسکس ایسے کرتے ہیں کہ آپ اس سے سوال پوچھ رہے ہیں, تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے, اور سوال میں آپ اس کو گائیڈ کر رہے ہیں, بجائے اب اس کے کہ ابھی تک جو موڈ چل رہا تھا کہ یہ ایسا ہونا چاہیے, اور یہ ایسا ہونا چاہیے, ایسا ہونا چاہیے, اب آپ جو ہے نا بالکل ڈفرنٹ طریقے سے اس کے ساتھ ایک کنورسیشن, وہ پیئرس کی طرح کی کنورسیشن ہے کہ وہ آپ کے جیسے برابر ہو جب وہ اس ایج کو پہنچ چکا ہے, اور آپ اس کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہیں, اور آپ اس سے ایون مشورہ بھی لے رہے ہیں, اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں, اور شاید وہ مشورہ دیتے وقت اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا تھا اور مجھے یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے. تو آپ کی جو ڈسپلننگ ہے اصل میں وہ آؤٹ آف ڈیپ کیئر ہے, کہیں یہ بھٹک نہ جائے, کہیں اس کی آخرت نہ خراب ہو جائے, کہیں اس کو جو ہے دنیا میں مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے, یہ رسپانس, اس کو یہ دنیا کے لحاظ سے بھی یہ اسکل سیکھنا ضروری. یہ جو کمپیشن اور کیئر ہے یہ وہ ریزن ہونی چاہیے کہ جس وجہ سے آپ ڈسپلن کر رہے ہیں. اور ایک ایگزامپل ہے, صحابہ جو تھے, وہ واقعہ ہے کہ جس وقت عاشور کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے اور پتہ چلا کہ یہودی فاسٹ کرتے ہیں عاشور کے دن پہ, رسول نے کہا کہ ہم جو ہے نا اس دن کو بھی فاسٹ کریں گے, کیونکہ ہم موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں جیوز کے مقابلے میں, اور ہم اس کے ساتھ ایک دن اور بھی فاسٹ کریں گے. تو اگر اگلے سال, وہ پھر اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی ولادت وہ کیا کہتے ہیں ڈیتھ ہوگی, لیکن مسلمان یہی کرتے ہیں کہ یا اس سے ایک دن پہلے اور یا اس کے ایک دن بعد, یعنی 9ویں کو اور 11ویں کو, یعنی 10ویں کے ساتھ ایک دن ملا کر فاسٹ کرتے ہیں. تو اس میں صحابہ بتاتے ہیں کہ جب ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, وہ حدیث کو جس طرح تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جن کا آج کے دن روزہ ہے, جنہوں نے کچھ نہیں کھایا وہ کچھ نہ کھائیں اور روزہ مکمل کریں, اور جو ناشتہ کر چکے ہیں وہ آگے کچھ نہ کھائیں اور وہ بھی اپنا روزہ مکمل کریں. تو صحابہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کو پھر نہیں دیا کچھ کھانے کا. Now this is not about بالغ لوگ, بالغ لوگوں کے لیے تو وہ چیز مطلب ایک الگ لیول پہ, لیکن بچوں کو, اور اپنے بچوں کو نہیں دیا, لیکن غصے نہیں کیے, بلیٹل نہیں کیا کہ تم نہیں روزہ رکھ سکتے اور بڑی تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے اور تم تو بڑے ہو گئے اور ابھی کیوں تم اس طرح کر رہے ہو اور مجھے دیکھو, نہیں, بلکہ ان کو مشغول کیا کھیل کے اندر تاکہ کسی طریقے سے یہ ٹائم گزر جائے. تو پھر پوائنٹ یہی ہے کہ آپ نے گول کو اپنے سامنے رکھنا ہے اینڈ ان کریٹو ویز. تو اگر اس ٹائم پہ انہوں نے پتہ نہیں اون سے اور کلے سے اور مختلف چیزوں سے کھلونے بنا کے ان کو مشغول کیا, ہم آج کیوں نہیں ایسا کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں اباؤٹ انوویٹو
میتھڈ سیکھ سکتے ہیں ان کو انگیج کرنے کے بھی اور ان کو ان کی تربیت کرنے کی. دوسرا پوائنٹ جو وجہ ہے ان کو ڈسپلن کرنے کی وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم. ہمیں تو یہ بات پتہ ہے تو ہمیں تو ان کو ڈسپلن کرنا ہے. دیر از نو آپشن. اگر ہم امت کے لیے اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے امت کی جا کر ہم رولرز کے لیے اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں کہ ہم رولرز پہ جا کے جو ہے نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کر رہے ہیں, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو نہ کریں؟ تو یہ بھی کوئی کوشچن نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کرنا ہے کیسے کرنا ہے. اور پھر پرٹیکولرلی امپورٹنٹ آج کے دن میں نے آپ کو ابھی تھوڑی سی پہلے بات کی کہ سیکولرسٹ آئیڈیالوجی نے جو کانسیپٹ پھیلائے ہیں, اور دیکھیں اس میں جو بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا کانسیپٹ ہے وہ انڈیویجولزم اور ہیڈونزم. انڈیویجولزم کیا ہے کہ جی بس میں جو ہے نا میری مرضی, یہ انڈیویجول میری مرضی ہر چیز میں. تو وہ اب بچوں کے اندر ماں باپ کے اگینسٹ بھی نظر آنے لگے کہ جی آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے, یہ میری مرضی ہے, میں اس کو کیسے کرنا چاہتا ہوں. اور ہیڈونزم کیا ہے کہ جی آپ کا پلیزر سیکنگ بیہیویئر, تو ہر چیز کے اندر چسکا ڈھونڈنا, چاہے کھانا ہے تو اس کے اندر بھی یہی ڈھونڈنا, کوئی بھی چیز ہے تو اس کے اندر بس اپنے لیے پلیزر ڈھونڈنا. ٹھیک ہے, جو کہ یہ بالکل اسلام کے منافی خیالات ہیں اور ان کو ایڈریس کرنے کی بھی ضرورت ہے, لیکن ان کو مد نظر بھی رکھنے کی ضرورت ہے جس وقت ہم ان کو ڈسپلن کر رہے ہیں. اور اچھا پھر اس میں ایک بات اگر میں اور ایڈ کروں تو وہ یہ کہ دیکھیں ڈسپلننگ جو ہے وہ پرنسپلز کے اوپر ہونی چاہیے. پوائنٹ یہاں پہ یہی ہے. تو گھر کے اندر یعنی کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو پیرنٹنگ سٹائل ہے اس سٹائل کے اندر غصے اور مار کٹائی اور ان چیزوں کا ایلیمنٹ مطلب نہ ہونے کے برابر ہو, لیکن جو چیز سامنے ہو وہ ہے پرنسپلز. تو پہلے سے ویل ڈیفائنڈ پرنسپلز ہو. ہوتا کیا ہے کہ ہم پرنسپلز نہیں بناتے, ہم پرنسپلز سامنے نہیں رکھتے. کیوں؟ کیونکہ ہم خود ڈسپلن نہیں ہیں. تو ڈسپلن نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے نا کبھی ایک کام کرتے ہیں کبھی دوسرا کرتے ہیں, جس سے کہ بچے کنفیوز ہوتے ہیں. اگر پرنسپل لے آؤٹ کر دیا جائے خاص طور پہ کم عمر سے, تو وہ جو مسائل آگے جا کے آتے ہیں وہ مسائل پھر نہ آئے, اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہوگا کہ اچھا یہ تو ایک پرنسپل ایشو ہے, یہ چیز تو ہمیں ایسے کرنی ہے, ہم تو یہ فیصلہ بیسڈ آن یہ کرتے ہیں. تو اس وقت بہتر چیز یہ, میں نے اپنے بچوں کے ساتھ اکثر جب مجھے اس معاملے میں مشکل کا سامنا آتا ہے تو میں ایک سوال ان سے پوچھتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس ٹائم پہ اس سچویشن میں تمہارا دل کیا چاہ رہا ہے, میں نہیں پوچھ رہا, یہ بتاؤ تمہارے خیال میں صحیح ایکشن کیا ہے, صحیح ہونا کیا چاہیے. So whenever they are trying to کوئی پرمیشن لے رہے ہیں جی میں نے یہ کرنا ہے, یہ صحیح چیز کیا ہے, تو وہ میرے خیال میں 100 میں سے 90-95 دفعہ جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے تو وہ وہی جواب دیتے ہیں جو کہ میرے بھی ذہن میں ہوتا ہے جو کہ باقی صحیح چیز ہو. سو they don't they speak the truth. اس وقت وہ یہ نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں ہمارے خیال میں صحیح چیز یہ ہے کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ڈسکشن ہوتی ہے کہ اچھا تمہارا دل چاہ رہا ہے یہ کرنے کو, تو پھر کیا کرنا چاہیے. تو والد کے لیے یہ جو ڈسپلن کرنا ہے بچوں کو اور ان کے اندر یہ جو ان کو کیا کہتے ہیں اچھے مینرز اچھے اخلاق سکھانا ہے, کہتے ہیں اس سے زیادہ بڑا احسان آپ اپنے بچے کو نہیں کر سکتے. دس از دا بیسٹ تھنگ یو کین گیو دیم. یہ ترمذی کی حدیث ہے, بیسٹ گفٹ ہے. اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے بچوں کو اگر ڈسپلن کیا تو یہ وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ نے صدقے میں خیرات میں ایک سا ایک میجر ہے, ٹھیک ہے, اور میرے خیال میں اس میجر کو صرف میجر بھی نہیں ہے بلکہ کئی زکوٰۃ وغیرہ کے کانٹیکس میں اس کو سونے میں آئی تھنک ناپا جاتا ہے, لیکن یعنی کہ آپ نے ایک بہت بڑی رقم جو ہے نا چیریٹی کے اندر دے دی, تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ڈسپلن کریں. اور اگر آف کورس آپ سوچیں آپ نے ایک بچے کو ڈسپلن کیا, آپ نے ایک پوری جنریشن کو آگے سیدھے راستے کے اوپر لگا دیے, تو یہ بہت بڑی ہماری کنٹریبیوشن ہے. لاسٹ پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں اور وہ یہ کہ the father is responsible for financial maintenance. تو ایون دو ہم سب یہ سمجھتے ہیں, ہم سب یہ جانتے ہیں, لیکن اس کے اندر بھی نا تھوڑا سا اس کے اندر بھی تھوڑی سی خوبصورتی لے کے آنا ہے, تھوڑا سا جمیل اس کے اندر لے کے آنا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر خرچ کر کے نہ ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں اور نہ ہم کوئی جو ہے نا یہاں پہ یہ صدقے والا کام کر رہے ہیں, بلکہ یہ ایک ڈیوٹی ہے, یہ ہمارا فرض ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو صدقے کے درجات میں لے جاتا ہے, یہ اس کی مہربانی اور اس کا رحم ہے ہمارے اوپر, لیکن اصل میں یہ فرض ہے اور ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ کوئی احسان نہیں ہے اور اسی لیے احسان جتانا نہیں, تو یہ احسان جتانے کی نہیں کہا, یہ ہمارا فرض ہے, ہم نے یہ کرنا. اور اس کے اندر کنجوسی بھی نہیں کرنی, ٹھیک ہے. تو یعنی اس کے اندر یہ وہ جگہ جو کہ ایٹ لیسٹ کنجوسی کرنے کی نہیں ہے, اپنے بچوں کے اوپر خرچ کرنا. اور کنجوسی نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کا جائز حق ہے
اور جائز حق کیا ہے. اگین وی آر آل میچور انف ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. لیکن ہمیں پتہ ہے اس حدیث کا جہاں پہ کہ ہند بنت عتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میرا خاوند سفیان ٹھیک ہے وہ جو ہے وہ مائزرلی ہے اور وہ صحیح طریقے سے ہمارے اوپر خرچ نہیں کرتا, انف نہیں کرتا, تو کیا میں اس کے پیسوں سے کچھ پیسے اس کی اجازت کے بغیر لے سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی اور انہوں نے کہا کہ ٹیک ریزنیبلی وٹ از سفیشینٹ, بالمعروف کی انہوں نے بات کی فار یو اینڈ یور چلڈرن. یعنی یہ بچوں کا رائٹ ہے, ایون اگر ماں جو ہے وہ نہیں اگر پورا کر رہا اور ماں اس میں سے نکال کے کچھ بچوں کے اوپر خرچ کر رہی ہے, اور بالمعروف ظاہر سی بات ہے کہ یہ تھوڑا سا لائف سٹائل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, سرکمسٹانسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں وہاں پہ ڈفرینٹ لائف سٹائل ہے, خرچے تھوڑے کم ہیں, جو شہر کے اندر رہتے ہیں اور پھر وہ سوشل کلاس, تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیسا کرنا ہے, اور یہ ہمارا کام ہے. دس از ون آف دی ڈیسیژنز وچ وی ہیو ٹو ٹیک. تو اسی طریقے سے قرآن کی آیت بھی بالکل کلیئر اس چیز کے اندر کہ بچوں کے اوپر اور عورتوں کے اوپر کوئی فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں ہے اسلام کے اندر. یہ پیورلی مردوں کے اوپر ہے, اور مردوں کو یہ اچھے طریقے سے احسن طریقے سے یہ رسپانسبلٹی سر انجام دیں. تو یہ آخری کنکلوژن کی طرف ہم اگر آئیں تو دیکھیں یہ سارا کچھ ہم نے جو ڈسکس کیا اس میں ایک اتنی بڑی خوشخبری ہمارے لیے, اور وہ یہ ہے کہ جب انشاءاللہ ہمارے بچے صحیح راستے پہ ہوں گے, نیک ہوں گے, تو ہمارے لیے یہ دنیا اور آخرت دونوں میں سرخروئی کا باعث بنے گا, خوشی کا باعث بنے گا. دنیا میں ہم ان کو دیکھ کے ان کی اچیومنٹس کو, ان کے کیریکٹر کو, ان کے بیہیویئر کو ہم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں, اور آخرت میں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اس کے جب اس کے قیامت کے دن اس کی نیکیوں میں ایڈیشن ہو رہی ہو. اب آپ سوچیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں, ایک چارٹ دیکھ رہے ہیں اور کہیں بہت نیچے تھا اور آل آف اے سڈن نا وہ اوپر جا رہا ہے, تو یہ اب آپ کی نیکیوں کا چارٹ ہے. تو آپ پوچھیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, آپ کہیں گے کہ یہ کیا, یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں, یہ کیا ایڈیشن ہو رہی ہے؟ تو بتایا جائے گا کہ یہ وہ نیکیاں ہیں, یہ وہ کام ہیں اچھے, یہ وہ دعائیں ہیں جو تمہارے بچوں نے جن کی تم نے پرورش کی تھی انہوں نے کی ہے, اور اس کی وجہ سے تمہارے لیے وہ جو صدقہ جاریہ والا کانسیپٹ ہے وہ مل رہا ہے. تو پہلی چیز یہ سب کچھ کرنے کی ہمارے اوپر اس کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہم ذمہ دار ہیں, وہ ہماری رعایا ہے, ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے. دس از آور رسپانسبلٹی. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس سے بہتر انویسٹمنٹ میں نے جیسے شروع میں بتایا نہ دنیا میں ہو سکتی ہے اور نہ آخرت میں ہو سکتی ہے. تو دنیا اور آخرت کے حساب سے دونوں حساب سے یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے. اور لاسٹ پوائنٹ یہ جو ابھی بات بھی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ ڈیتھ کے بعد بھی جن کا ثواب جو ہے وہ جاری رہتا ہے. تو پہلی اس کے اندر ہے جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں, یعنی کوئی ایسا صدقہ آپ نے کیا ہو جو کہ ریکرنٹ ہو, جو کہ آگے چل رہا ہے. دوسری میرے ذہن سے ابھی علم, بھلی بات. اچھا مختلف نریشنز ہیں لیکن اب میں ذہن سے میرے نکل رہا ہے کہ اس نریشن میں کیا تھا. اور تیسری جو ہے وہ نیک اولاد ہے جو کہ آپ کے لیے دعا کرتی ہے اور اس کی جو نیکی ہے وہ آپ کے کام آتی ہے. تو یہ آج کے پوائنٹس تھے میری طرف سے اتنے ہی. جزاک اللہ خیر. اب جو ہے ہم فلور اوپن کرتے ہیں کوسچن آنسرز کے لیے. جزاک اللہ خیر.